بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپانی سائنسدان کی آب زمزم پر تحقیق اور اس تحقیق میں عجیب و غریب انکشافات۔ جاپان کے مایا ناز سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے انکشاف کیا کہ آب زمزم میں ایسی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو اس کے سوا دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود نہیں ہوتی۔ انہوں نے نینو نامی ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کی، جن کی مدد سے انہیں معلوم ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کیا جائے تو عام پانی میں بھی وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو آب زمزم میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو جاپان میں قائم ہائیڈرو انسٹی ٹیوٹ برائے تحقیق کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا ہے کہ جاپان میں 1 ارب باشندے سے آب زمزم ملا، جس پر انہوں نے متعدد تحقیقات کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ زمزم کے ایک قطرے کا بلور ایک چمکدار معدنی جوہر انفرادیت قائم رکھتا ہے، دیگر کسی پانی کے قطرے کے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ کرۂ ارض پر کسی خطے سے لیے گئے پانی کے خواص آب زمزم سے مشابہت نہیں رکھتے۔ انہوں نے لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا کہ آب زمزم کے خواص کسی طرح بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اس کے اصل وجہ جاننے سے سائنسدان قاصر ہیں کہ آب زمزم کی ری سائیکلنگ کرنے کے بعد بھی اس کے بلور میں تبدیل نہیں پائی جاتی۔ جاپانی سائنسدان نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کھانے پینے اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں عجیب قسم کی تبدیل وقوع پذیر ہوتی ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہوا کہ عام پانی کو طاقتور خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا اور اس پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کے ذرات میں تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پانی کے قطرے میں خوبصورت بلور بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ پانی پر قرآن مجید کی آیات پڑھی اور اس میں عجیب قسم کی توقیر واقع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ پانی میں قوت سماعت، احساس، یادداشت اور ماحول سے متاثرہ ہونے کی صلاحیت ہے۔ اگر پانی پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس میں مختلف امراض سے علاج کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ پانی ماحول کے منفی اور مثبت حالات کا اثر قبول کرتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے کہا کہ اراضی کے تمام مخلوق خواہ و بظاہر جمادات ہی کیوں نہ ہوں، ان میں ماحول کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ شعور رکھتا ہے اور اس شعور کے نتیجے میں وہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہے۔ زمزم کا چشمہ دنیا کے سب سے پرانا چشمہ ہے اور آج تک جاری ہے۔ یہ بیت اللہ شریف سے تقریباً 150 فٹ مشرق کی جانب واقع ہے۔ ایک پاکستانی انجینئر طارق حسین جو جدہ میں بطور کیمیکل انجینئر کام کرتے تھے، انہوں نے 1971 میں اس چشمے کی پیمائش کی، جس کے مطابق اس کی لمبائی 18 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ اور گہرائی 5 فٹ ہے۔ چشمہ زمزم کی جو پیمائش پاکستانی انجینئر طارق حسین نے کی تھی، حیرت انگیز طور پر وہی ہے جو 1400 سال قبل حضرت عبد المطلب نے کھدائی کے دوران ناپی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک چشمے کے طول و عرض میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے انجینئر پاکستانی معین احمد بھی اس کام میں شامل تھے۔ ان کا بیان قابل ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1971 کی بات ہے جب ایک مصری ڈاکٹر نے یورپ کے اخبارات میں ایک مراسلہ شائع کیا جس میں دعویٰ کیا تھا کہ آب زمزم مضر صحت ہے، اس لیے یہ ہرگز پینے کے لائق نہیں ہے۔ مصری ڈاکٹر نے یہ دلیل پیش کی کہ خانہ کعبہ ایک ایسی ریتلی سطح پر واقع ہے جو سطح سمندر سے نیچے ہے، اور چونکہ چاہے زمزم شہر مکہ کے وسط میں واقع ہے، اس لیے شہر کا تمام گندا پانی شاہ زمزم میں جمع ہوتا ہے۔ مصری ڈاکٹر کی ہر ذرہ سائی جیسے ہی شاہ فیصل کے کانوں تک پہنچی،
انہیں طیش آیا اور انہوں نے تحقیق کے ذریعے اصل واقعہ سامنے لانے کا حکم جاری کیا۔ وزیر برائے صحت فیصل نے وزارت زراعت اور آب و رسانی کو حکم دیا کہ آب زمزم کے نمونے یورپی تجربہ گاہوں کو ارسال کیے جائیں تاکہ اس کے قابل استعمال ہونے کے بارے میں جدید سائنسی شواہد حاصل کیے جائیں۔ 1968 میں حج کے مہینے میں مکہ میں شدید سیلاب آیا۔ سیلاب پانی خانہ کعبہ کے دروازے مطاف تک آ پہنچا اور مسجد الحرام میں 7 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ اس سانحے میں 3 حجاج کرام فوت ہو گئے۔ سیلاب کے بعد خیال کیا گیا آب زمزم کا پانی آلودہ ہو گیا ہے، چنانچہ بڑے بڑے پمپوں کے ذریعے پانی نکالنا شروع کیا تاکہ چشمہ خشک ہو جائے اور اس میں تازہ اور خالص پانی آ جائے، لیکن فی منٹ 18,000 گیلن پانی نکالنے کے باوجود چشمہ جاری رہا اور پانی کی سطح کم نہ ہوئی۔ چنانچہ اللہ کی عظمت و قدرت کا کرشمہ دیکھ کر زمزم سے پانی کو خشک کرنے کی کوشش ترک کر دی گئی۔ دنیا میں جتنے بھی چشمے پائے گئے ہیں ان میں کچھ سال بعد ہی عجیب سی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ زمزم پچھلے 4,000 سال سے مسلسل استعمال ہو رہا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی، مگر پھر بھی اس کے پانی میں ایسی ہی تاثیر اور ذائقہ پایا جاتا ہے جو 4,000 سال پہلے پایا جاتا تھا۔ اب بھی اسے اگر ہم معجزہ نہ کہیں تو یہ کیا کہیں گے؟ 1950 کے عشرے تک چشمہ زمزم کا پانی عام طریقے سے نکالا جاتا تھا۔ اس وقت حج کے مہینوں میں حاجیوں کی تعداد بامشکل 1 لاکھ ہوتی تھی، جبکہ آج حاجیوں کی تعداد 30 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ آب زمزم کو پمپ کے ذریعے کھینچا جائے۔ اس کے علاوہ مکہ سے لے کر مسجد نبوی تک 450 کلومیٹر طویل پائپ لائن بھی بچھائی گئی اور مسجد نبوی سے بھی آب زمزم کو کھینچا جاتا ہے، جس سے زمزم کے اندر پانی کا بہاؤ 3 کیوبک فی منٹ سیکنڈ یعنی 1350 گیلن فی منٹ تک ہو جاتا ہے۔ لاکھوں حجاج کو بغیر کسی وقفے کے پانی فراہم کرنا سے تمام آبی اور زیر زمین پانی کے قانون کی تھیوری اور نظریات ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ہمارا جواب یہی ہے کہ یہ ایک زندہ اور جاوید معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔